جناب عبدالحادی سے میں گزارش کروں گا کہ یوم جمہوریہ کے حوالے سے آپ اپنا حکم پیش کریں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے غازی ملت علامہ غلام رسول بنیامی صاحب و قاضی شرع مفتی امجد صاحب قبلہ، مدرسہ مرکزی ادارے شوقیہ سلطان گنج کے پرنسپل قاری نوازش کریم صاحب قبلہ، اور میرے تمام تر اساتذہ کرام، اساتذہ محترم، جن کی شفقتوں، دعاؤں، محنتوں اور قربانیوں کی وجہ سے آج میں آپ کو حضور کچھ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اور میرے تمام تر سینئرز اور جونیئرز ساتھی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ And a very good morning to all of you۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے 26 جنوری، ریپبلک ڈے، گنتنتر دیوس۔ 26 جنوری اور 15 اگست میں کیا فرق ہے؟ آج گلیوں گلیوں، شہروں شہروں، کوچوں کوچوں نغمے سرائے ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ آج کیوں جمع ہوئے ہیں؟ 26 جنوری کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دن میں کیا ہوا تھا؟ انہی تمام تر ٹاپکس کے ساتھ میں آیا ہوں آپ کے حضور گفتگو کرنے۔ 26 جنوری کا دن ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے ملک ہندوستان کا آئین، قانون، لا نافذ ہوا۔ اس سے قبل 15 اگست 1947 میں انگریزوں کی غلامیوں سے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ 26 جنوری 1950 کو آزاد جمہوری ملک بنایا گیا۔ واٹ از ڈفرنس in 15 August 1947 and 1950؟ کیا فرق ہے 15 اگست اور 26 جنوری میں؟ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا۔ 3 سال دستور سازی میں گزرے اور 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک ہندوستان جمہوری ہندوستان قرار دیا گیا۔ 15 اگست کو ملک کے وزیر اعظم جھنڈا لہراتے ہیں اور 26 جنوری کو صدر جمہوریہ جھنڈا لہراتے ہیں۔ 15 اگست کو لال قلعے پر جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور 26 جنوری کو راج پتھ یعنی انڈیا گیٹ پر جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ 15 اگست کو جھنڈا لہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جھنڈا نیچے کی جانب بندھا ہوا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف لہرایا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں فلیگ ہوسٹنگ کہا جاتا ہے۔ اور 26 جنوری کو جھنڈا لہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ 26 جنوری کا جھنڈا اوپر کی طرف بندھا ہوا ہوتا ہے اور اوپر ہی کی طرف لہرایا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں انفلیگ کہا جاتا ہے۔ 26 جنوری 1950 کو آزاد جمہوری ملک بنایا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں، ہندو بھائی، ان کے مذہب میں جتنی بھی باتیں ہیں، ان کے مذہب میں جتنے بھی فیسٹیولز، تہوار ہیں، ان تمام تر باتوں پر ہندو بھائی آزادی کے طور پر عمل کر سکے۔ اسی تاریخ، اسی ماہ، اسی دن میں طے ہوئی تھی۔ اسی کو کہتے ہیں آزادی جمہوری ملک بنایا گیا۔ یوں ہی مسلم میں ہم لوگوں میں جتنی بھی باتیں ہیں، مثلا نماز و روزہ، حج و زکات وغیرہ، ان تمام تر باتوں پر ہم آزادی کے ساتھ فوراً کر سکے، اسی کو کہتے ہیں آزادی، جو آزاد جمہوری ملک بنایا گیا۔ یوں ہی سکھ اور عیسائی وہ لوگ بھی اپنے مذہب کی تمام تر باتوں پر بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر انگریزوں کے دباؤ میں، اسی 26 جنوری 1950 کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ بات تحریر کی تھی اور اسی کو کہتے ہیں آزاد جمہوری ملک بنایا گیا۔ بے شک اسی دن کے لیے ہی گاندھی جی، ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، خان عبد الغفار خان، نیتا جی سبھاش چندر بوس جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہندوستانی قوام نے بلا امتیاز مذہب و ملت
آزادی کے جھنڈے کو بلند کیا اور اپنی بے مثال قربانیوں اور اتفاق و اتحاد سے انگریزوں سے ٹکرائی اور اسے اس ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا. میں اپنی اس مختصر سی گفتگو کو فقط اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.